اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا. کہیں ایسا نہ ہو تمہیں بھی جانے نہ دے وہاں. اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے. کہیں دنیا میں بھی ایسا نہ کرے کہ شیطان تم سے تمہارے لباس اتروا دے. اور وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یعنی شیطان ہمیں دیکھتا ہے, ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کو سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. اور جب وہ کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا. ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ ان سے کہہ دیجئے میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے, اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو. پیچھے ہم نے قبلے کی بات تو پڑھی ہی تھی کہ عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو, ظاہری بھی اور باطنی بھی. ظاہری رخ تو قبلہ رخ ہونا, اور اندر کا رخ کیا ہے؟ دھیان کس کی طرف ہونا عبادت کرتے ہوئے؟ اللہ کی طرف. اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چشمہ ہو کر رہ گئی. دو طرح کے لوگ ہیں, کچھ سیدھے راستے پر ہیں اور کچھ گمراہ, راستہ بھولے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے اللہ کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو. ہر عبادت کے موقع پر, جی ہاں, یعنی جیسے نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت مکمل لباس کا اہتمام کرنا چاہیے, ستر والے لباس کا. یہ نہیں کہ آپ نے ایسا پاجامہ پہنا ہوا کہ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں سجدے میں جاتے تو ٹخنے اور پنڈیاں بھی کھل جاتی, تو یہ ستر والا لباس نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ کہ کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے. علم کی مجلسوں میں بھی صاف کپڑے پہن کر آنا چاہیے, نہا دھو کر آنا چاہیے. اگر بہت زیادہ پانی نہیں اور ایک لوٹا پانی بھی ہے تو وہ بھی بہا کے اپنا پسینہ صاف کر کے آنا چاہیے. عبادت کے وقت زینت یہی ہے کہ انسان صاف ستھرا ہو, مسواک کرے, خوشبو لگائے اور اس طرح عبادت کرے کہ عبادت میں دل لگے. اب دیکھیے کہ اگر ہمارا خود اپنا لباس گندا ہے یا اسمیلی ہے یا کوئی ساتھ بیٹھا ہے اور اس کے کپڑے صاف نہیں ہیں تو بار بار انسان ڈسٹریکٹ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں, لہذا طہارت کا خوب خوب اہتمام کرنا چاہیے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز پڑھے تو وہ 2 کپڑے پہن لیا کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے. تو اس حدیث سے بھی زینت کا معنی کیا پتہ چلتا ہے؟ لباس, مناسب لباس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, یعنی جمعے کے لیے, عید کے لیے, یا جیسے آپ کلاس میں آتے ہیں تو اس وقت کا لباس عام روزمرہ کے کام کاج میں نہیں پہننا چاہیے, کیونکہ اس میں پھر انسان کے جسم کو پسینہ آ جاتا ہے, گندا ہو جاتا ہے, چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور پھر اسی حال میں انسان مسجد چل پڑے, دوسرے نمازیوں کو بھی اذیت. تو خصوصاً جمعے کا دن جو ہے اور خصوصی مواقع جو ہیں ان کے لیے عام روزمرہ کے علاوہ لباس بنا کے رکھ دینا چاہیے, یعنی خاص لباس. لیکن آپ دیکھیے ہم جب کوئی پارٹی ہو یا کوئی شادی ہو یا اس وقت تو بہت لباس کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن عبادت کے وقت وہ اہتمام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکی حاصل کرے, پھر تیل لگائے یا خوشبو ملے اور مسجد میں اس طرح جائے کہ 2 آدمیوں کو جدا کر کے ان کے بیچ میں نہ بیٹھے, یعنی خطبہ سننے کے لیے لوگوں کو تنگ نہ کرے. یہاں تو پھر ٹھیک ہی ہے, لیکن حرم میں آپ دیکھیے کہ لوگ اللہ کے گھر میں جا کر بعض اوقات گردنیں پھلانگتے ہیں, بعض اوقات سجدے کی جگہ وہاں آ کر بیٹھ جاتے. اس طرح کسی کو اذیت نہیں دینی چاہیے. اس سے بہتر انسان پیچھے کا ہی نماز پڑھ لے لیکن کسی کو تکلیف نہ دے. اور فرمایا کہ اور جس قدر اس کی قسمت میں تھا نماز پڑھے, پھر جب امام خطبے کے لیے نکلے تو خاموش رہے, تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پھر فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا,
اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. دوبارہ اسراف سے منع کیا جا رہا ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ، ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ. کہا جاتا ہے کہ پوری طب اس آیت میں جمع کر دی گئی ہے. سب سے بڑا علاج انسان کی بیماریوں کا یہی ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے کو کنٹرول میں رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے، بس جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک اور طیب کے سوا اور کچھ نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے. پھر کھانے پینے میں اعتدال بھی. فرمایا پیٹ سب سے برا برتن ہے جو انسان بھرتا ہے. آدمی کو تو بس چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سہارا دے سکیں. اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پینے کا اور ایک سانس لینے کے لیے رکھ لے. کھانے کے بعد سانس مشکل نہیں ہونا چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں اگر کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا گیا تو اس میں ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھی. 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے جو لوگ دنیا میں زیادہ سیر ہو کے کھانے والے ہیں قیامت کے دن زیادہ عرصے تک بھوکے رہیں گے. تو اس لیے ساری توجہ کھانے پر ہی نہیں رہنی چاہیے، اور اسی طرح ساری توجہ صرف لباس پر نہیں رہنی چاہیے. ان معاملات میں اعتدال ضروری ہے اور موقع کی مناسبت سے اہتمام. انہ لا یحب المسرفین، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو پسند نہیں. ان سے کہیے کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام قرار دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں. کہیے یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. ان سے کہیے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں الفواحش، فحش چیزیں. دوبارہ آپ دیکھیے تاکید ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. ما ظہر منہا وما بطن، جو کھلے ہو یا چھپے ہو، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ دراصل اللہ ہی کی ہے. یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. شرک سے بھی بڑا گناہ اس کو قرار دیا گیا کہ اللہ کے بارے میں لا علمی سے باتیں کرنا، اللہ کی ذات کے بارے میں یا صفات کے بارے میں یا اس کے افعال کے بارے میں. ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی. اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تمہیں میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں اور ان کے مقابلے میں سرکشی کریں وہی دوزخ والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے. وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ موت کے وقت کوئی بھی کام نہیں آئے گا اور خود انسان پر ایسی حالت ہوگی کہ کچھ یاد بھی نہیں رہے گا. وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے. اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پہلے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا حتیٰ کہ جب وہ سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دیں. جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو. اور پہلا گروہ دوسرے سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. یقین جانو
جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، یعنی جنتیوں کے دل ایک جیسے ہوں گے، کسی کے خلاف کوئی نفرت بغض نہیں ہوگی۔ جنت میں جانے سے پہلے لوگ ایک پل پہ روکے جائیں گے اور وہاں ان کے دلوں کی صفائی کر دی جائے گی، دلوں میں جو بھی کوئی کدورت ہوگی، لین دین آپس کا، سب معافی تلافی ہو کے سب جنت میں ایسے داخل ہوں گے کہ ایک شخص بھی دوسرے کے خلاف کوئی ذرا سے بھی برے جذبات نہیں رکھتا ہوگا، اس لیے کہ جنت سکون کی جگہ ہے نا، خوشیوں کی جگہ ہے، وہاں نفرتیں اور عداوتیں اور پریشانی اور بے چینیاں نہیں، جبکہ دنیا ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ یاد رکھیے اس جنت میں پہنچنے سے پہلے انسان کو مہذب ہونے کی ضرورت ہے، یہیں اپنا تزکیہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے، اس وقت آواز آئے گی یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ پیچھے بھی پڑھ چکے نا، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے انکاری تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، یعنی جنت اور دوزخ والوں کے بیچ میں ایک پردہ ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے۔ یہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک اونچی جگہ ہے جہاں وہ لوگ رکھے جائیں گے جن کے نیک اور برے عمل دونوں بالکل برابر ہوں گے۔ یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچان لیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پہ ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ اب دیکھیے کہ دوزخ والے اس دن پانی مانگیں گے، ان افیدوا علینا من الماء، جنت والوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں کچھ پانی دے دو یا تھوڑا سا کچھ رزق ہماری طرف ڈال دو، جو تمہیں اتنا کچھ ملا ہوا ہے کچھ ہمیں دے دو۔ تو کہیں گے کہ نہیں، یہ تمہارے لیے آج حرام ہے۔ اللہ نے دنیا میں کچھ چیزیں حرام کی ہیں، اگر انسان ان کی پابندی نہیں کرتا تو قیامت کے دن اللہ کا رزق اور نعمتیں اس پر حرام ہو جائیں گی۔
ان اللہ حرمہما علی الکافرین. یاد رکھیے پانی پلانا بہترین صدقہ ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. جب گناہوں کی کثرت ہو جائے تو پانی پلانا لازم کر لینا چاہیے. ابن عباس سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا پانی پلانا. کیا آپ نے جہنمیوں کو نہیں دیکھا کہ جب وہ اہل جنت سے فریاد کریں گے تو کہیں گے کہ ہمیں بھی پانی میں سے کچھ دے دو جو تمہارے پاس ہے یا اس رزق میں سے. بعض تابعین کہتے ہیں کہ جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں وہ پانی پلانا لازم کر لے. اللہ نے کتے کو پانی پلانے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، تو اس آدمی کا کیا مقام ہوگا کہ جو کسی انسان کو پانی پلائے، یعنی نیک انسان کسی کو پانی پلائے اور اس کو زندگی بخشے، کیونکہ پانی جو ہے اس پر زندگی قائم ہے اور یہ اجر کا بھی باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کنواں کھدوایا پھر اس میں سے جو بھی پیاسا جاندار، یعنی کنواں کھدوایا اور پھر کوئی بھی جانور وغیرہ اس میں سے پانی پیے گا، خواہ جن ہو یا انسان ہو یا کوئی پرندہ ہو، تو قیامت کے دن تک اللہ اس بندے کو اس کا اجر دیتا رہے گا، یعنی صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے ہوگا. سعد بن عبادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا آپ کے نزدیک سب سے پسندیدہ صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس جنگل میں ضرورت سے زیادہ پانی تھا، پھر وہ مسافروں کو اس سے روکتا تھا، پینے نہیں دیتا تھا اس سے. اور ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا آج میں تجھ سے اپنا فضل روک لوں گا جس طرح تو نے اس فضل کو روک رکھا تھا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا. لیکن یاد رکھیے کہ جہاں پانی پلانا ثواب کا کام ہے وہاں پانی ضائع کرنا وہ بھی گناہ کا کام ہے. بہت سے لوگ کہیں جاتے ہیں، پانی کی بوتل لیتے ہیں، 2-4 گھونٹ پیتے ہیں اور باقی اٹھا کے ساتھ لے جانا بھی گوارا نہیں کرتے کہ بعد میں شام تک پیتے رہے اس کو، وہیں پھینک کے چلے جاتے ہیں کہ دوسرے آئے اور وہ ان کو پک کریں. کس قدر زیادتی کی بات ہے. اگر آپ کو پیاس نہیں یا کم پیاس ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہر شخص پوری بوتل ایک ہی وقت میں پی لے، تو اس کو اپنے ساتھ لے جائیں، وہاں نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ کو بچا ہوا کوئی اور تو نہیں پی سکتا نا. تو اس لیے انسان کو اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جہنم والے پانی کے لیے ترسیں گے. آج دنیا میں ترستے ہوئے لوگوں کو، انسانوں کو، پرندوں کو، حتیٰ کہ پودوں کو پانی دینا، یہ سب ایک ثواب کا کام ہے. ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا وہ کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں. انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں. خبردار رہو اسی کی خلق اور اسی کا حکم، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا رب. اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے. وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی دعا میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے اور اللہ سے سرگوشیاں ہونی چاہیے. زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی. زمین میں فساد برپا نہ کرو یعنی برائیوں کو عام نہ کرو، انسانوں کو تکلیف نہ دو، اور اللہ ہی کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت محسنین سے بہت قریب ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا اللہ آپ پہ رحمت کرے کسی بھی معاملے میں تو لوگوں کے ساتھ احسان کریں.
خصوصاً ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اپنے رب سے چپ کے دعائیں مانگتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے، خوف بھی ہے اور امید بھی ہے. دیکھیے اللہ سے جو ڈر ہے نا وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ ڈر جو بس تھوڑی دیر کے لیے آیا، تھوڑا سا کھٹکا ہوا، لیکن نہ ظاہر پہ اثر نہ باطن پہ. دوسرا بہت طاقتور خوف ہوتا ہے جو انسان کو غفلت سے بیدار کر دیتا ہے. تیسرا حد سے زیادہ خوف جو انسان کو مایوس کر دیتا ہے. تو یہ تیسرا خوف پسندیدہ نہیں اور نہ پہلا. اصل خوف کون سا پسندیدہ؟ جس کے بعد انسان اپنا طرز عمل بدل لے. پھر اسی طرح ایک ہوتا عام لوگ جو گناہوں سے ڈرتے ہیں، ایک خاص لوگ جو اپنی موت وغیرہ سے ڈرتے ہیں. اور خاص الخاص لوگوں کا ڈر کیا ہوتا ہے کہ کہیں ہم مقربین سے پیچھے نہ رہ جائیں، سابقون الاولون سے پیچھے نہ رہ جائیں. یہ ڈر ہوتا ہے ان کا. ہمارا ڈر کون سا ہے؟ کبھی سوچا ہی نہیں. ڈر کی بھی کوئی قسم ہے؟ بس ڈرتے ہیں اللہ سے. کیا ڈرتے ہیں نہیں پتا. ڈر وہی ڈر ہوتا ہے جس میں انسان گناہوں سے بچتا ہے. پھر تقوی اسی ڈر کا نام ہے. اسی طرح اللہ کی رحمت کے بھی درجے ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ غلط پہ غلط کام کر کے کہنا اللہ معاف کر دے گا، یہ خود کو دھوکے میں ڈالنا ہے. پھر اسی طرح اللہ کی رحمت کی امید ہونا کہ جس کی وجہ سے انسان نیکیوں میں آگے بڑھے اور گناہوں کے کام چھوڑ دے. اور پھر ایک امید ایسی کہ جس میں انسان بے خوف ہی ہو جائے. پھر عام لوگوں کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کے ثواب کی امید رکھتے ہیں. کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ثواب دے گا. خاص لوگ اللہ کی رضا کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے گا. اور خاص الخاص لوگ اللہ سے محبت کرتے ہوئے اس کا شوق رکھتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کی ملاقات اور اللہ کے دیدار کا شوق رکھتے ہیں، اس کی امید رکھتے ہیں. تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے. پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں می برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. مردہ زمین پیداوار اگانے لگتی. دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں. شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو. جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. انسان بھی زمینوں کی طرح ہے. وحی کی بارش ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ خوب عمل کرتے ہیں اور کچھ ناقص ہی رہتے ہیں. اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا ہے برادران قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. یہ شرک دماغ کو معوف کر دیتا نا، ہدایت گمراہی نظر آنے لگتی. نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود تمہارے پاس تمہاری اپنی قوم کے آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی طرف سے یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تاکہ تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. پھر کیا تم تقوی اختیار کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں. تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے.
کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا ہے اور تمہیں خوب طاقتور کیا. بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے. انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے. اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پہ پڑ گئی ہے اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے. کیا تم مجھ سے ان ناموں پہ جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے. اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہیں لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو. بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد نہ برپا کرو. اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لانے والے تھے یہ کہا کہ تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا اسے ہم مانتے ہیں. ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں. پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی اور صالح سے کہہ دیا، لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر واقعی تو پیغمبروں میں سے ہے. آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تمہاری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تمہیں اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا. پھر یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں سے کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، یعنی ایسے لوگ کہ جن کے اندر خواہشات میں حد سے تجاوز نے جگہ پکڑ لی. یعنی جب معمول کی خواہشات سے اکتا گئے تو تم نے یہ عجیب و غریب کام شروع کر دیا جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش. پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا انجام کیا ہوا. اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. آپ سملیرٹیز دیکھ رہے، ہر پیغمبر کی تعلیم کس طرح آپس میں ملتی جلتی، کیونکہ انسانوں کی خرابیاں بھی ملتی جلتی ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی قوم میں ایک خرابی دوسروں کی نسبت زیادہ تھی اور دوسری میں دوسری. لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی. اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر واقعی تم مومن ہو. اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کے نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ. یاد رکھو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا انجام کیا ہوا. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.
وهو خير الحاكمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آج شیطان کے متعلق بھی کچھ باتیں ہوئی۔ یہ کتاب ہے مقائد الشیطان، اس کا ٹاپک ہے کہ تم شیطان کی چالوں سے کس طرح بچو گے۔ کتاب عربی میں ہے لیکن اس کے لیکچرز ہیں جو اس کی ڈسکشن پر مشتمل ہیں۔ اگر آپ لوگ مزید جاننا چاہیں شیطان کی چالوں کے بارے میں تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔